یہ احتجاج ان کو کیا مجبور کریں گے، یہ ہم اپنی نئی نسلوں کو بتا رہے ہیں کہ غزہ کے کاز کو کبھی بھی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اور ان کے سینے کے اندر جو ہے وہ محبت غزہ کی بیدار کر رہے ہیں۔ ہاں اگر قوم واقعتاً نکل آتی ہے، ساری منظم اور مرتب احتجاج ہوتے ہیں تو اس سے اثر ضرور پڑتا ہے، تو اللہ کرے قوم کے اندر ایسی شعوری بیداری پیدا ہو جائے کہ وہ اس مقدس کاز کے لیے، اور حالات لگتا ہے کہ قوم کے اندر کافی شعوری پختگیاں آ رہی ہیں اور تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ آج سے کچھ قبل مقدس کاز جو ہوتے تھے اس پر بھی ہمارے لوگ مل کے نہیں بیٹھتے تھے، لیکن آج جو جہاد کا فتویٰ آیا ہے تو اس میں تمام مسالک کے لوگ وہاں بیٹھے تھے۔ یہ بہت خوش آئند ہے اور یہ ایک اجتماعی فتویٰ ہے، اور اس سے انشاءاللہ جو ہے وہ خیر کے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ نکلیں گے۔ سوشل میڈیا مہم کے ذریعے سے ہم اس کاز کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ جو تصویریں ہمارے پاس آ رہی ہیں وہاں غزہ سے، تو وہ ہزاروں تصویروں میں سے چند تصویریں ہیں جو ہمارے تک پہنچ رہی ہیں، کیونکہ جن کے اوپر بم برس رہے ہیں اور جن کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ کیا تصویریں کھینچیں گے۔ یہ احتجاج کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہمارے کیمرہ مین موجود ہیں اور پرامن ماحول میں ریکارڈ کر رہے ہیں، پھر بھی بہت ساری چیزیں رہ جائیں گی، اور جہاں گولیاں برس رہی ہیں وہاں کیا ریکارڈ ہوگا۔ تو وہ جو چند چیزیں ہیں وہ لاکھوں ہزاروں میں سے چند چیزیں ہیں، تو جو پہنچ گئی ہیں اس کو پوری دنیا کے اوپر ہم پھیلا دیں تاکہ شاید دنیا کا کوئی ضمیر جاگے، حکمرانوں کے ضمیر تو نہیں، عوام کے اندر شعوری بیداری پیدا ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ مغربی معاشرے ہیں اس کے اندر صائب فطرت لوگ آج بھی موجود ہیں، اگرچہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ مکار ہیں، تو وہ اگر آواز اٹھائیں تو اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اور غزہ کے معاملے میں پوری دنیا کے اندر آواز اٹھی ہے انسانیت کے ناطے سے، تو اس کو بہرحال ہمیں مؤثر طریقے کے ساتھ کرنا ہوگا۔ اس مسئلے کا ایک ابتدائی حل یہ ہے کہ جو 56-57 اسلامی ملک ہیں وہ سفارتی بائیکاٹ کریں۔ ہمارا تو اسرائیل کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اور ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ یہ پوری دنیا کے اوپر ویلڈ ہے۔ لیکن اس موقع پہ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ وہ 11 لوگ جو خفیہ طور پہ جو ہے وہ پاکستان کا پاسپورٹ رکھنے کے باوجود اسرائیل گئے ہیں اور یہ خبریں گھوم رہی ہیں، ان کے مکروہ چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ضرور کیے جائیں۔ وہ گندے اور غلیظ چہرے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان حالات کے اندر کہ جب بم برس رہے ہیں تو ان سے محبت کی پینگیں بڑھانے کے لیے جو وہاں پہنچے ہیں، قوم غداران وطن کے چہرے دیکھنے کے لیے بے تاب ہے، اور ہماری حکومت سے استدعا ہے کہ وہ اس پر سنجیدگی سے غور کرے۔ اگرچہ یہ صحرا میں اذان کے مترادف ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں مسلم حکمرانوں پر دباؤ ڈال کر کے ان کو اس مقدس کاز کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کی جو ہے وہ تلقین کرنی چاہیے۔ اور یہ احتجاج اور اس طرح کے جو بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں تو اس کا ضرور ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر ہوگا، اور یہ چیزیں تسلسل کے ساتھ جاری رہنی چاہیے۔ مصنوعات کے بائیکاٹ کے حوالے سے آج لوگ یہ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ پہلی بات یہ فرق نہ بھی پڑے ہم پھر بھی کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کا کوئی قتل کیا ہو اور اس کی محلے میں دکان ہو، تو آپ کا مقدمہ بھی ان کے ساتھ چل رہا ہو ابھی، تو کیا آپ اس دکان سے کبھی سودا خریدتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں 1 روپے کی قیمت بھی اس کو نہیں دینا چاہتا جس سے اس کو تقویت ملے، تو کیا یہ 55,000 لوگوں کا خون اتنا ہی سستا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ان کے مشروبات کے مقابلے میں یا ان کی مصنوعات کے مقابلے میں کوئی اپنی دیسی کوئی مصنوعات آتی ہیں، کوئی مشروب آتا ہے یا کوئی کھانے والی چیز آتی ہے، تو لوگوں کے نخرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، اس کو گھونٹ لے کے چک کے کہتے ہیں نہیں وہ ذائقہ اس طرح کا نہیں ہے۔ یعنی کتنے تم حساس ہو کہ ذائقے میں 19-20 کا فرق ہے، وہ تمہیں گوارا نہیں اور ادھر خون بہ رہا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے ہمارا مزاج، اور یہ محض فیشن کے طور پہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ذائقہ بہتر ہی ہو، لیکن وہ کتنے نخرے سے کہہ رہے ہو ذائقہ نہیں وہ بنا سکے نا۔ اور پھر میں ان تاجروں کو بھی کہوں گا کہ جو بائیکاٹ کے زمانے کے اندر کسی چیز کا شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، کمائی ضرور کریں لیکن اس کو امت کی مجبوری بنا کے لوگوں کو لوٹنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر امت مسلمہ کے تاجر دیانتدار ہو جائیں تو دنیا ان کی چیزوں کی طرف تھوکے بھی نہ۔ تو آپ کیوں اپنی چیزوں کو، اپنی مصنوعات کو معیاری نہیں بناتے؟ لیکن میں جو بات عرض کی کہ اگر معیاری نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم جس طرح کی بھی ہوں وہ لیں گے، لیکن ان کی مصنوعات کا ہم مکمل بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔
اور اب یہ باتیں صرف وعدے لینے اور کہنے تک نہیں رہ گئی، اب بچا بھی کیا ہے باقی، اب ہمیں عملی طور پہ اس پہ آنا ہوگا۔ اور کچھ لوگوں نے اپنے اپنے دائرے کے اندر بائیکاٹ کیا، اصل تو بائیکاٹ حکومتیں کرتی ہیں، اور حکومت کرے تو بائیکاٹ مؤثر ہوتا ہے، لیکن نہیں کر رہی حکومت، ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور جو ہماری ذمہ داری اس کو نبھائیں گے، تو اپنے اپنے دائرے کے اندر اس کی ہم نفی کریں گے۔ اسی طرح مالی نصرت و اعانت اہل غزہ کی اور اہل فلسطین کی، اگرچہ یہ اس وقت میں نے عرض کیا بہت مشکل ہے، پانی کی ایک بوتل پہنچانا بھی ان کی طرف اتنا آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی اچھے راستے ڈھونڈ کر کے جو ہے وہ اس فریضے کو بھی ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور محفوظ اور دیانتدار ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ اعانت پیش کرنی چاہیے۔ اور اس مسئلے کا جو مستقل اور پائیدار حل ہے وہ احیاء خلافت ہے۔ خلافت کے احیاء کے بغیر اگر آپ کہیں کہ ہم دنیائے کفر کو جھکا سکتے ہیں تو یہ خیال است و محال است و جنو، ممکن ہی نہیں ہے۔ 72 فرقوں میں ہمیں جو بانٹا گیا ہے اور 57-58 جغرافیائی ٹکڑوں کے اندر ہمیں تقسیم کیا گیا ہے، تو ہماری وحدت کو توڑنے کے لیے تو کیا گیا ہے۔ اگر ہم نظریاتی طور پہ اور جغرافیائی طور پہ اور سیاسی طور پہ متحد ہوتے تو کس طرح میلی آنکھ سے ہماری طرف کوئی دیکھ سکتا تھا؟ تو یہ جو ٹکڑے کیے گئے ہیں ہمارے اندر اور تشدد و افتراق کے بیج بوئے گئے ہیں، تو ہمیں تقسیم کر کے انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ بھی کہوں گا، اور آج کل میں اس پہ بات بھی کر رہا ہوں، کہ مختلف رنگوں کی جمہوریتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں اور مختلف طرز کی مارشل لاؤں کا مزہ بھی ہم نے چکھا ہے، صدارتی نظام بھی ہم نے دیکھے ہیں، لیکن ہمارے دکھوں کا مداوع کہیں بھی نہیں ہے، ہمارے درد کا مداوع کہیں ہے تو وہ نظام خلافت میں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں بھرپور سعی کرنی چاہیے، آئے یا نہ آئے، ہمارا اتنا کام ہے کہ ہم اپنا فریضہ ادا کریں۔ امام احمد بن حنبل جب قید میں گئے تھے تو جمعے کی وہ تیاری کرتے اور دروازے تک آتے، اور جو گارڈ تھا وہ انہیں روک دیتا کہ تو آپ تو قید میں آپ نہیں جا سکتے۔ تو 2-4 مرتبہ ایسا ہوا، ہر جمعہ المبارک کو وہ تیار ہوتے تھے، تو ایک دن اس گارڈ نے آپ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دروازہ نہیں کھل سکتا، لیکن آپ ہر جمعے کو غسل کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دروازے پہ آتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ، آپ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو آپ ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا، ہر بار جب ایسے ہوتا ہے تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میرا کام کوشش کرنا ہے، وہ ساری زندگی کرتا رہوں گا، آگے رکاوٹ جو ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ہمیں خلافت کے احیاء کے لیے کام کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے، ذہن سازی کرنی ہے، شعوری بیداری کے لیے ہم نے مہم چلانی ہے۔ آگے کہاں کب خلافت قائم ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، اور وہ ہوگی۔ خلافت کا قیام یہ اللہ کے رسول کی بشارت ہے، اور اللہ کے محبوب نے قرب قیامت میں وہ خلافت کے قیام کی خوشخبری سنائی ہے، اور وہ ہو کے رہے گی۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، یہ سورج جو ہے وہ بے نور ہو سکتا ہے، حضور کا فرمان پورا ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس امت کو جو ہے وہ اتحاد کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمانا ہے۔ جس طرح میں نے جمعۃ المبارک کے آخر میں وہ روایت آپ کے سامنے رکھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مٹی اور گارے سے بنا ہوا کوئی گھر اور اون اور چمڑے سے بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ ہم نہیں دیکھیں گے، ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ کل جب دجال کا ظہور ہو اور حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ کا نزول ہو تو اللہ ہماری نسلوں کو حضرت امام مہدی کے عساکر میں شامل فرمائے، دجال کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہم دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے اپنی وضاقتہ سے لے کے اپنے